السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں ندیم احمد، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ ناظرین، پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے اور پاکستان میں کاروباری اور صنعت کار ایک اہمیت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزنس جو کمیونٹی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں معاشی معاملات اور دیگر معاملات تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ہماری تاجر کمیونٹی کو، ہماری صنعت کاروں کو۔ تو کیا چیلنجز ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ ہم اپنے پروگرام بزنس لیڈرز میں آپ کی ملاقات مختلف بزنس کمیونٹی کے لیڈر سے کروائیں گے کہ کیسے وہ اس بزنس میں آئے اور ان کے کیا چیلنجز ہیں اور ان کا سلیوشن کیا ہے۔ چیلنجز تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت تشریف رکھتے ہیں بڑے ہی نوجوان ہیں، ریحان سلیم، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ریحان، بتائیے گا کہ آپ اپنا کاروباری جو سفر ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیسا آپ کا کاروباری سفر ہے اور کیسے آپ بزنس میں آئے۔ میرا نام ریحان سلیم ہے اور میں نے گریجویشن کیا ہے نمل یونیورسٹی سے، اس کے بعد ماسٹرز بھی کیا ہے لیکن وہ بیچ میں ایز اے کیونکہ بزنس اسٹارٹ کر لیا تھا، یہ اٹس اباؤٹ 2014 کی بات ہے، پھر میں نے بزنس کی طرف فوکس کیا۔ اب ہمارا فیملی پیچھے سے سارا بزنس ہی چلتا آ رہا ہے کیونکہ میرا ٹیکسٹائل مشینری ٹریڈنگ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو میرا بزنس ہے نا، وہ ہم ایک مڈل پوائنٹ پہ ہیں، ہم امپورٹر کے ساتھ بھی ہیں، ہم ایکسپورٹر کے ساتھ بھی ہیں، ہم لوکل ملز کے ساتھ بھی ہیں۔ صحیح۔ تو ہم سب ملز کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، ہم ان کو اسپیئر پارٹس بھی دے رہے ہیں، ان سے ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں، جن کی جو نیڈز ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ اور میں آلموسٹ 2014 سے شروع ہوا ہوں اور 2026 ہو گیا ہے اور ہم اسٹل گوئنگ آن ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ میں نے اب تک بہت ساری ملز بند ہوتی دیکھی، بہت زیادہ، جو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اور میں نے پراپرلی کچھ آنرز روتے ہوئے بھی دیکھے، کیوں؟ ٹیکس کی وجہ سے بہت سارے معاملات، اور کچھ لوگ بنتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس پہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، ہم آگے ڈسکس کریں گے اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ بتائیں اس وقت جو موجودہ سب سے بڑا چیلنج ہے جی آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اس وقت بہت ساری جو ریزنز ہیں نا، وہ ہیں کہ ایک تو ہماری بجلی۔ دیکھیں، اب میں ایک سمپل آپ سے ایک جو نا مین ٹو مین ٹاک والی بات کروں گا۔ ایک مثال ہے، آپ کی ایک ٹیکسٹائل مشینری ہے، میں کہتا ہوں ندیم صاحب آپ نے مجھے یہ کب بنا کر دینا ہے، آپ نے مجھے پوری کیلکولیشن کر کے دیا، آپ نے کہا یار کہ مجھے نا ریحان صاحب مجھے پڑتا ہے، مثال ہے ایک ایوریج دے رہا ہوں، جی 100 روپیز کا، آپ نے مجھے، میں نے آپ سے ایک مثال ہے 100 پیسز بنوا لیا، آپ نے مجھے کہا کہ اتنا آپ کا بل ہے، آپ مجھے بنا کر دے دیں، آپ نے مجھے دے دیا، آپ نے ایک ایوریج کاسٹ نکالی کہ میرا بل اتنا آئے گا، اتنا آئے گا، اتنا آئے گا، میں نے یہ سب چیزیں کنسیڈر کر کے آپ نے اپنی مجھ سے بل بھی لے لیا، چیزیں میرے ہینڈ اوور کر دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال ہے یہ مجھے ایکسپورٹ کرنا تھا، آپ نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ اس پہ مجھے کنٹینر کاسٹ پڑے گی $10,000، ایک ایوریج ہے، ٹھیک ہے، ملک کے حالات کے بنے وہ آپ کی میری ڈیل ہو چکی ہے، ڈیل آپ کی میری ہو چکی ہے، آپ نے مجھے یہ دینا ہے اتنے پیسوں میں، آپ کو کنٹینر پڑا $13,000 کا، پہلے آپ یہاں سے نکل گئے۔ دوسرا، آپ نے سوچا تھا کہ یار میرا بجلی کا بل اتنا آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، گورنمنٹ نے آپ سے کہا جی کہ ہم اتنا ٹیکس لیں گے، یہ لیں گے، آپ نے مجھے چیز سپلائی کر دی ہوئی ہے، 3 مہینے بعد آپ نے ایک سوچا ہوا جی آپ کو آ جائے جی کہ پیٹرول ایڈجسٹمنٹ کے 10-15 روپے ڈل گئے ہیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کا بل ویسے آتا تھا 8 لاکھ، آپ کا بل آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو جنوری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مارچ میں یا اگست میں، آپ کو انہوں نے کہا جی کہ جنوری کی بل ایڈجسٹمنٹ آپ کو آ گئی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ آپ نے 4 لاکھ دینا ہے اب آپ نے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اس چیز میں کچھ کمایا ہی نہیں تھا، یا میں نے تو اس میں کیا نام ہے صرف اپنے ٹیک اوور کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے کہ بس کیا نام ہے کسٹمر بن جائے، اگلی بار کما لوں گا۔ آپ کو کہتے ہیں جی کہ جنوری کا آپ نے بل ایڈجسٹمنٹ دینا ہے، آپ کہاں سے دیں گے؟ اب آپ بتائیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اوپر سے لیبر کو لگتا ہے جی کہ ان کا کام شروع ہو گیا تو لیبر اپنے حساب سے چلتی ہے جی۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اب پیٹرول جس اسپیڈ سے پیٹرول جا رہا ہے، لیبر کے، آپ کا کیا خیال ہے لیبر کے خرچے نہیں بڑھیں گے؟ لیبر کے خرچے بڑھیں گے، جی۔ لیبر کہے گی ہماری سیلریز بڑھنی چاہیے، اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آنر کو پیسے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے، صحیح، اس کا کنسرن یہ ہے کہ بھائی ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے، اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اب پیٹرول آج 400 روپے لیٹر ہو جائے، یہ اب جس ایک دم 55 روپیز جمپ ہوا ہے، جی۔ آپ مجھے بتائیں، جو کوئی بھی بندہ ہے، میں ہوں، آپ ہے، آپ کی ٹریولنگ تو ہے نا، کچھ بھی کر لیں، آپ آفس تو جانا ہے نا، آپ نے آفس تو جانا ہے نا، آپ میں کہتا ہوں چلیں گاڑی چھوڑ کے بائک پہ بھی جائیں گے، پیٹرول کا خرچہ تو ہے نا، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پیٹرول بڑھتا ہے ہر چیز بڑھتی ہے، بیس ہے پیٹرول، بیس ہے، ہر چیز بڑھتی ہے، اس میں آپ کا کھانے پینے کی چیزیں، کوئی بھی چیز، گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آٹا، چاول، چینی، ہر چیز بڑھتی ہے، ہر چیز بڑھتی۔ اب اس میں بتائیں کہ اب نہ اس میں لیبر کا قصور ہے، نہ وہ آنر کہتا ہے میں کہاں سے دوں، وہ کہتا ہے میں اگر سے لیبر کہتی ہے۔ اب لاسٹ اب یہ ہو گیا 12 سال میں نے اپروکسیمیٹ کوئی 100 سے اوپر ٹیکسٹائل ملز بند ہوتی دیکھی،
آپ نے؟ میں نے. اور ایک بار میں کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بار ہم نا ایک مل میں گئے تو اس نے نا آگے سے اس بندے کو ہم ملے, اس نے آگے سے پتہ کیا بولا. تو ظاہر سی بات ہے ہم کئی مشینری ایسی ہوتی ہیں جو کافی جن کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے تو ہم وہ ایز اے اسکریپ ہی کر دیتے ہیں. جی جی. آپ بلیو کریں گے اس بندے نے نا پراپر رونا شروع کر دیا. اچھا. اس بندے نے کہا کہ یار مجھے ذرا باہر جانے دیں گے, اس کے بعد آپ توڑ لی. وہ بندہ پراپر رو رہا تھا. وہ کہتا میں نے یہ جو میری مشینریز ہیں نا, پاور لومز ہیں یا آٹو لومز ہیں, ان کو میں نے بچوں کی طرح پالا ہے. اچھا, یہ بڑی آپ سنگین صورتحال جو ہے وہ ہمیں اب بتا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں کیا وہ بزنس کو, بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں یا مسائل میں مزید اضافہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں نا صرف اس کا ایک ہی سولوشن دے سکتا ہوں, کیونکہ آپ اگر آپ دیکھیں میری بات سنیں, جتنی بھی ٹیکسٹائل مشینری ہے جو کہ یہاں سے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ بنگلہ دیش. ہاں. صرف ایک چیز کے لیے ان کو ٹیکس ریبیٹ ملتی ہے. اگر ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتی, میں ایک سولوشن میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس ریبیٹ نہ دے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ آپ آج کنسیڈر کر دیں. میں کہتا ہوں یونٹ جتنے کا بھی ہے نا, آپ اس کو 2 روپے بڑھا کے فکس کر دیں کہ یار 5 سال 6 سال 7 سال یہی رہے گا. پتا ہوتا ہے کہ یار 10 سال میں نے اس لائن پہ چلنا ہے. آپ, میں کہتا ہوں آج پیٹرول ہے نا, آپ ان کو فکس کر دیں, مثال 300 ہے نا 350 ہو جائے, پر عوام کو پتا ہو کہ 10 سال نہیں بڑھانا. بجلی کا بھی ریٹ ہے آج فکس کر دیں, 10 روپے اور کر دیں, انہیں کہ 10 سال نہیں بڑھے گا, یعنی کہ ہماری حکومت نہیں بڑھے گا. صحیح کنسسٹنسی ہو جائے. آپ گھروں کے بلوں کی میں بات نہیں کر رہا, ملز کو اب جتنے بھی زیادہ تر 80% لوگوں نے جو ٹیکسٹائل مشین جو بقایا بچ گئے ہیں, جو بڑے گھر بچ گئے ہیں, انہوں نے سولر لگایا. اب پچھلے دنوں سولر پہ ریبیٹ ختم ہونے لگی تھی, اونرز مر رہے تھے کہ یار ہمارے ساتھ کیا بنے گا, کیونکہ اگر کسی کو کہیں سے پیسے نہیں بچتے, وہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں, مجھے سولر کی ریبیٹ ملے گی, میں وہاں سے بچ جاؤں گا, مجھے یونٹس میرے بچیں گے, اتنے پیسے بچ جائیں گے تو میں وہاں سے بچ جاؤں گا. اگر سولر کی ریبیٹ ختم ہو جائے گی, عوام کہاں چلی جائے گی؟ اچھا ریحان, بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کنسسٹنسی کی. ظاہر ہے اگر کسی نے 2 مہینے پہلے کوئی ایکسپورٹ کی ڈیل کی ہے تو اس کی مینوفیکچرنگ میں کوئی 2-4 منتھ تو لگتے ہیں نا, ایک دم تو نہیں ہو جاتا نا. تو جب وہ فلکچویشن ہوتی ہے اتنی, پیٹرول کی جیسے آپ نے پرائسز کی بات کی, آپ نے انرجی کی بات کی ہے. اچھا, تو حکومت کیوں نہیں اس بارے میں سوچتی؟ کیا اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, حکومت پالیسی بناتے وقت اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھاتی؟ میرے خیال سے کہ ابھی تک آپ نے کسی بھی میٹنگ میں, آپ نے شاید کسی گورنمنٹ کی میٹنگ میں جہاں پہ یہ بجلی کے یا اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, بہت کم لوگ آپ دیکھو گے کہ بزنس مین کو ساتھ بٹھا کے اس ٹاپک پہ بات کی جائے, یا ایکسپورٹرز کو ساتھ بٹھا کر اس ٹاپک پہ بات کی جائے کہ آپ کے آنے والی کہ ایکسپورٹر آگے سے بات کرے کہ ہم آپ تو آج یہ ریٹ ہے, کل یہ ریٹ کر دیں گے. تو جو اسمال اسکیل انڈسٹری والا ہے, چلے ہر بندہ ایکسپورٹ نہیں کر رہا, جو لوکل بھی چلا رہا ہے, وہ کدھر جائے گا؟ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. وہ تو بھی اب آپ اس ٹائم کرنٹلی میری اپنی بھی کپڑے کی فیکٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ اس ٹائم ہم ہر منتھ پراپر 6-7 لاکھ روپے لاس کر رہے ہیں. ہر منتھ آپ کا لاس کر رہے ہیں. اب اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو آپ کا بارڈر بند ہو گیا افغانستان والا. ہمارا پاکستان کا ٹیکسٹائل مشینری کا جتنا کپڑا ہوتا ہے تقریباً 60% افغانستان سے اس ایریاز میں جاتا ہے. گورنمنٹ بند کرے افغانستان کا بارڈر بھی, سارا کچھ کریں, میں کہتا ہوں, پر کچھ نہ کچھ تو ریبیٹ ہونی چاہیے. اب ہماری آپ کا آٹا, اب آپ نے آلو کی صورتحال دیکھ لی کیا جا رہا ہے, آلو کس ریٹ پہ بک رہا ہے, کسان مر رہا ہے 15-20 روپے. کیوں مر رہا ہے؟ کاسٹ بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیوں مر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا آلو افغانستان جاتا تھا نا, افغانستان سے آگے باقی کنٹریز میں جاتا تھا. آپ بارڈر بند کریں, میں کہتا ہوں یہ دہشت گردی جو معاملات ہے وہ آپ کے ہیں, لیکن آپ سیکورٹی ٹائٹ کریں, ہر جگہ ٹائٹ کریں. ایکسپورٹ تو نہیں بند ہونے چاہیے. آپ کے ملک کی ایکسپورٹ تو پہلے ہی نہیں ہے, آپ کے ملک کی امپورٹ بہت زیادہ ہے. اسمگلنگ بند کریں, ایکسپورٹ نہ بند کریں. آپ اسمگلنگ بند کریں, ایکسپورٹ نہ بند کریں. کسان مر گیا, ٹھیک ہے, کسان مر رہا ہے, اب ٹیکسٹائل والا بھی مر رہا ہے, ٹیکسٹائل والا مر رہا ہے. آپ میرے ساتھ ابھی آپ چلیں, آپ کو میں فنگر ٹپس پہ نوٹ کروا دیتا ہوں فیصلہ آباد میں اس ٹائم ٹیکسٹائل مشینری رہ کتنی گئی ہے. اچھا, آپ کا اسپیئر پارٹس کا بزنس ہے, آپ ہمیں بتائیں جب آپ امپورٹ کرتے ہیں, ظاہر جو ہے پارٹس آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں, اس پہ ڈیوٹی کے کیا معاملات ہیں کہ کاسٹ کیوں اتنی بڑھتی جائے؟ آپ کو میں ایک بات اس میں چھوٹی سی گورنمنٹ کی پالیسی بتا دیتا ہوں. اس میں دیکھیں, آپ نے کوئی بھی مشینری امپورٹ کرنی ہے, سب سے پہلے ایک اس میں امپورٹ کا بھی ایک نظام جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا ہونا چاہیے. آپ کا اگر کنٹینر پورٹ پہ لگ گیا ہے, ان کو چاہیے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل کلیئر ہونا چاہیے. صحیح. اگر کسی بندے نے کہا جی, جیسے میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہ میں کراچی نہیں جاتا, آپ میرا کنٹینر فیصل آباد پورٹ پہ بھیج دیں. جی ٹھیک ہے. جب آپ کو شاید اس بارے میں نالج ہوگی کہ پورٹ کے اوپر ڈیلی کے حساب سے ڈیمریج پڑتا ہے, ڈیلی کے حساب, بالکل ایسے ڈیلی کے حساب سے پڑتا ہے. آج فائل سائن نہیں ہوئی جی, فلانے صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, آج فائل سائن نہیں فلانے صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, آج فائل سائن نہیں فلانے صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. کنٹینر کی کاسٹ بڑھ رہی, آنر تو مر رہا ہے نا. اب اس کی یہ ایک میرا کنٹینر ہے,
اب میں نے اس کو امپورٹ کیا تھا, مجھے پڑھنا تھا, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ $1,00,000 کا پڑھنا تھا. جی جی. اب مجھے جب یہ سب چیزیں ڈال کے مجھے پڑے گا $1,25,000 کا, جب میں کل کو بیچوں گا میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ اور مجھے اس کی اس چیز کی مثال دے رہا ہوں, اس چیز کی ٹوٹل سیل ہی میری $1,00,000 ایک بار آئے گی, تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے تو یہ کہنا ہے کہ یار میں تو مر رہا ہوں, میرا کیا قصور ہے؟ اور آگے سے جو بائر ہے وہ کہے گا میں کہاں سے بائی کروں, آپ سے سستا تو باہر مارکیٹ سے مل رہا ہے, میرا کوئی سین نہیں. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے فائلوں پہ سائن کرنے کی, اس میں کیا کرپشن انوالو ہے یا کیا معاملات ہے؟ اس میں بزنس مین کو کیوں لیٹ کرواتے ہیں؟ پتہ نہیں, یہ ان کی پالیسیز کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ بے شک میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں. میں ان لاسٹ کرونا ڈیز میرے ایک دوست نے نا, اب میں ڈائریکٹ اس کا نام تو نہیں, اس نے نا الیکٹرانکس کا نا کنٹینر امپورٹ کر لیا, پورٹ پہ آ گیا. اب بلیو کریں گے اس بندے نے کرونا کے ڈیز میں اس نے اپروکسیمیٹ کوئی 30-40 لاکھ روپے نقصان کیے. کہتا جی اتنے کی میری چیزیں نہیں تھیں, کہتا اس سے ڈبل ٹرپل مجھے اس پہ ٹیکس ڈالا گیا. کہتا میں نے اس کو بولا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں, آپ چیک کر لیں کیا ہے, تو اس میں لٹرلی میں ہینڈ فریز اور ایسی چیزیں تھیں. تو اس نے کہا جی کہ میں نے ان کو بولا کہ اس سے سستی تو پاکستان لاہور میں مل رہی ہیں, تو مجھے آپ اتنے کی ڈالیں گے تو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی اتنا ہی ہے, لینا ہے تو لے لیں, تو چھوڑ دیا کرنی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. اچھا ریحان, آپ بالکل ینگ ہیں اور ہمارے دیکھنے والے جو بہت سارے کالجز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے یا جاب کرنا آسان؟ دیکھیں بزنس کرنا آسان, دیکھیں اگر دو چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں. جاب کرنا مشکل ہے. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل پوچھیں گے کیسے. ایک پنجرا ہے نا, پنجرا کیج گولڈ کا بھی ہو نا, تو وہ قید ہی رہتا ہے. اس کو تو آپ سمجھتے ہیں نا, کہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, مثال دے رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں ندیم صاحب آپ اور میں, مجھے ہم دونوں کو بندہ کے کہتا ہے جی آپ نے, یہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے اسی روم میں بیٹھے رہنا. ایگزامپل دے رہا ہوں میں. ویسے آپ بے شک دن میں 15 گھنٹے بیٹھ جائیں, اگر آپ کو میں کہہ دوں گا نا کہ آپ نے یہاں پہ 2 گھنٹے ہی بیٹھنا, آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا. بزنس کرنا نو ڈاؤٹ آسان ہے, لیکن اگر پالیسیز بہتر ہو جائیں, ورنہ آپ کو اس چیز کی بہتر پتہ ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں اور کیا ایوریج چل رہی ہے. صحیح. اور اس میں یہ نہیں ہے اکیلے جابین پرسنز نہیں جا رہے جو جاب کر رہے ہیں. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی ملز بند کر کے, آفسز بند کر کے, کچھ کر کے باہر جا رہے ہیں کہ یار کیسے بچیں, کیا کریں آپ مجھے بتا دیں. صحیح. بالکل جی. ریحان کے بزنس اور انہوں نے جو جاب کا ایک ڈفرینس بتایا ہے, یہ دیکھیں یہی ہمارے نوجوانوں میں ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ول بڑی ہے اور یہ کچھ کر سکتے ہیں, کرنا جانتے ہیں, اگر ان کو ہم مواقع دیں. حکومت کو اپنی پالیسیوں پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنا ہوگی. ہمارا جو نوجوان ہے وہ ضائع نہ کریں. بیرون ملک ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ کیوں شفٹ ہو رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ریحان سلیم نے واضح طور پہ بتا دی ہے. اور ریحان آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو دیں اجازت.